بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم جی، آپ سے دو تین چیزیں ڈسکس کرنی تھی۔ بڑا مزے کا ماحول بنتا جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، جیسا کہ ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں بلکہ دو تین ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ یہ حکومت اگست سے مڈ سے آگے جاتی نظر نہیں آ رہی، یا زیادہ سے زیادہ مڈ سے اینڈ تک کے کسی بھی ٹائم پہ یہ حکومت جو سچویشن ہے اس حساب سے جاتی نظر آ رہی ہے۔ تو ایک دو جو چیزیں ڈسکس کرنی تھی ان میں تو سب سے پہلے جی مزیداری کی چیز وہ جو خان صاحب نے 9 حلقوں میں خود الیکشن لڑنے کے لیے بات کی کہ جی 9 کے 9 میں خود لڑوں گا، تو شروع میں کچھ لوگوں نے نا بڑا عجیب سا ریاکشن بھی دیا کہ بھئی خان صاحب اور کوئی بندہ نہیں ہے، اور یہی پریپوگیٹ کرتے ہوئی دوسری پارٹیز بھی کہ خان کے پاس لیڈر کوئی نہیں ہے، خان کے پاس ایسے نہیں ہے، مطلب کوشش وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا انگلی کرتے رہنے کہ کس طرح خان کوئی اور نام دے۔ لیکن آپ یقین کریں، سلیوٹ ہے خان کو کہ وہ ایسا ان کے ساتھ کر رہے ہیں جیسے وہ آپ دیکھتے ہیں نا وہ بارش ہوتی ہے تو گنڈوئے نکلتے ہیں، اس کے اوپر نمک ڈالے نا تو جو اس کا حال ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوا، یا آپ سمجھ لیں کہ جیسے پانی سے مچھلی باہر نکال دینا، خان ان کے ساتھ جو بھی کرتا ہے نا ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، وہ نمک والے گنڈوئے کی طرح، تو یا جو ہے نا وہ مچھلی کی طرح، پانی کے بیاب جو مچھلی ہوتی ہے اس کی طرح کا کہ پھڑکتے ہیں برے طریقے سے۔ اب جو ہے نا ان کو بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں جی پی ڈی ایم میں، اب کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے کہ جس میں یہ پارٹیز نہیں ہیں اور خان ادھر سے ان سیٹوں پر لڑ رہا ہے۔ پشاور کی بھی سیٹیں ہیں کے پی کے کی، آ جائیں جی پی ڈی ایم سے پارٹیاں۔ فضل الرحمان صاحب کو بڑی خواہش ہے کسی طرح میں دہلی سٹاف جو ان کو لیگل طریقے سے جو ہے نا وہ نیشنل اسمبلی کی سرائے ذرا پیپر جمع کروا لیں، موت کسی بھی صورت نہیں۔ پھر اس کے بعد آ جائے جی کراچی سے ایم کیو ایم آ جائے جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کون گلے میں اپنے ڈھول ڈال کے ذلیل ہو۔ پنجاب میں آ جائے جی، یہاں سے آپ ٹرائی کر لیں۔ خان نے ان کو چاروں شانے چت کر دیا، خان نے مطلب رول کے رکھ دیا، ان لوگوں کو چیخیں نکلوا دی ہیں۔ اور موسٹلی آپ صحافیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ بات کر رہے ہیں جی 9 سیٹوں میں سے خان صاحب 1 رکھیں گے، 8 میں پھر الیکشن ہوگا۔ سر 9 سیٹوں میں سے 1 نہیں رکھیں گے، 10 سیٹوں میں سے رکھیں گے۔ ایک پہ تو ایم این اے بھی ہیں وہ اپنی میاں والی کی سیٹ سے، تو خان صاحب نے الیکشن بھی کروانے ہیں اور الیکشن بھی نہیں ہونے دینے انہوں نے، کیونکہ 9 سیٹوں پہ الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے، ایک پہ وہ آلریڈی ہیں، تو جب چھوڑنی ہے تو پھر پہلی والی بھی چھوڑنی پڑے گی، مطلب 10 میں سے پھر 1 رکھ لیں گے اور 9 چھوڑیں گے۔ اول تو اس حساب سے الیکشن ہوتا ہی نظر نہیں آ رہے، یہ ضمنی الیکشن ایم این اے کے کسی صورت نظر نہیں آ رہے، اس سے پہلے پوری گورنمنٹ لپیٹ دی جائے گی۔ ایک بات تو جی یہ، دوسرا خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں ایک دو ان کو پہلے کلوز کر لیتے ہیں جی۔ دوسرا یہ خان صاحب نے کہا میرے سے 2 غلطیاں ہوئیں، صحافیوں سے ملاقات کی تو اس میں انہوں نے بولا کہ میرے سے 2 غلطیاں ہوئیں۔ ایک تو یہ ہوئی جی کہ جو راجہ صاحب کو چیف الیکشن کمشنر جو تھے اس کی تعیناتی میں ان کو ایگری کیا، اور دوسری وہ کہہ رہے ہیں جی میں نہیں بتاؤں گا، تو ہم لوگ بتاتے ہیں جی، وہ تو بچے کو پتا ہے، خان صاحب کی کچھ مجبوریاں ہیں وہاں پہ اس لیول پہ نہیں بولا جاتا۔ دوسری ہے جی ایکسٹینشن کی، جس کی وجہ سے ایاز امیر صاحب کو جو ہے نا وہ کٹاپا چڑھا، جو انہوں نے بات کی بالکل دوسری غلطی وہ ہے جو کبھی بھی نہیں کی جائے گی۔ اب دوبارہ اور یہ کریں گے تو ان کی تو خیر حکومت ہی نہیں نظر آتی چلتی، یا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں نظر آتا۔ تیسرا ہے جی کہ انہوں نے ایف آئی اے سے، کیونکہ آپ دیکھیں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس جس ٹائم سپریم کورٹ میں جائے گا وہاں سے اڑا دیا جائے گا، کیونکہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے اس کا عہدہ سینئر جو ہوتے ہیں ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے مطابق ان کے برابر ہوتا ہے، بٹ چیف جسٹس سے نیچے ہوتا ہے۔ تو جتنی چیزیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے ہوں گی وہ چیف الیکشن کمشنر کی چیزیں چیف جسٹس آف پاکستان اڑا سکتے ہیں، اس کے علاوہ بائی لا کوئی نہیں اڑا سکتا، تو وہاں سے اڑ جائیں گی۔ سیم ان کو پتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، لیکن جو پی ڈی ایم کے خاص طور پہ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں جو میٹنگوں میں پہنچ بھی گئے، لندن بہو جی نے بلا لیا جی کہ کی کرنا ہو تو کچھ بھی نہیں رہا، ان کے مطابق تو دیکھیں تو سزائے موت ہے، ادھر تو کیس چھوٹا ہے ہی نہیں، پوری کوشش لگا رہے ہیں بیانیاں بنانے کی، کچھ کرنے کی۔ آپ زور زبردستی تو کچھ کروا سکتے ہیں، بائی لا خان کے ساتھ آپ کچھ نہیں کروا سکتے۔ ایک چیز یہ ہوگی جی، اور تیسرا اسد عمر صاحب کا بیان آ گیا کہ جی جو یہ اس کا ہی تسلسل ہے، یعنی کہ ایسا ایسا چیزیں اوپن کر رہے ہیں جو مراد سعید صاحب نے کہا کہ اسد عمر بھائی بتائیں گے کہ ان کو کس نے آفر کی اور کیا آفر کی۔ تو وہ اسد عمر صاحب نے بھی ابھی پنڈورا باکس تھوڑا کھولا جی کہ ہمارے میرے پاس 2 بندے آئے، نام نہیں انہوں نے لیے، لازمی بات ہے خان صاحب کی طرح وہ نام نہیں لے سکتے،
نام لینے کی ضرورت نہیں، کہاں سے آئے، کس کے بندے تھے، وہ سب کو پتا ہے کہ جی بندے آئے، انہوں نے کہا جی تو مائنس کرنے کے لیے خان صاحب کو آپ کو پارٹی دے دیتے ہیں، وہاں سے یہ پھر ناکام ہو کے نکلے تو شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس بھی گئے ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا سینئر لیڈرشپ فواد چودھری صاحب کے پاس بھی گئے ہوں گے، کئی ایسے لوگوں کے پاس گئے ہوں گے، تو وہ جو ہے نا ان کا وہاں پہ بھی دال نہیں گلی. تو اب مین چیز آ کے آتی ہے کہ انہوں نے ایف آئی اے سے جو ہے نا وہ میٹنگ کی کل رات کو بیٹھ کے، اور ان سے جو ہے نا وہ کہا کہ خان کے خلاف کیس بناؤ. انہوں نے کیا جواب دیا وہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں. کیس کے فیصلے کے بعد حکومت کو پہلا بڑا سیٹ بیک، ایف آئی اے نے کیس کی کرمنل تحقیقات سے اپنی معذوری ظاہر کر دی ہے. ذرائع کے مطابق وزراء کی ٹیم رات 2 بجے تک ایف آئی اے حکام کو منانے کی کوشش کرتی رہی. ہم کیسے ثابت کریں گے کہ عمران خان نے غیر ملکی فنڈنگ لی، اور کیسے ثابت ہوگا کہ غیر ملکی افراد کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہوا؟ ہم قانونی اور آئینی نکات میں نہیں پڑھنا چاہتے، یہ ایف آئی اے کے ذرائع کہتے ہیں. حکومت نے ایف آئی اے پر کیس کی کرمنل تحقیقات کا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. حکومت نے چند دن پہلے ہی ایک نیا ڈی جی ایف آئی اے بھی لگایا ہے، اور اب دباؤ ایف آئی اے پر ڈالا جا رہا ہے. کرمنل تحقیقات پی ٹی آئی سے اس حوالے سے کی جائیں. صدیق ساجد سے بات کرتے ہیں. صدیق، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، کل وفاقی کابینہ نے یہ فارن فنڈنگ کے اس کا جو فیصلہ تھا، یہ ایف آئی اے کو بھجوانے کا جو فیصلہ بھی کیا تھا، منظوری بھی دی تھی، اور وہ کی جائے تاکہ عمران خان کو کٹہرے میں لایا جا سکے. تاہم ایف آئی اے کا کہنا تھا کہ یہ ایک آئینی اور قانونی معاملہ ہے جس میں وہ نہیں پڑھنا چاہتے، کیونکہ اگر وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے کہ عمران خان نے جو غیر ملکی پیسہ لیا تھا آیا وہ دہشت گردی کے خلاف استعمال ہوا یا ریاست مخالف سرگرمیوں کے خلاف استعمال ہوا، یہ ہم کیسے ثابت کریں گے کہ عمران خان نے یہ پیسہ ایسے سرگرمیوں میں استعمال کیا؟ اس کے لیے ہمارے پاس کسی قسم کے کوئی شواہد موجود نہیں ہے. اگر حکومت کے پاس شواہد موجود ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ہمیں بھجوائی جا رہی ہے اس میں بھی وہ شواہد ہونے. عمران خان اگر پیسہ اگر لیتا ہے غیر ممالک سے یا غیر ملکی شخصیات سے تو کیا وہ جو ہے وہ پیسہ انہوں نے کسی ایسی سرگرمی کے لیے استعمال کیا جو ممنوع تھی یا نہیں؟ اس وجہ سے ہم اس کی کرمنل تحقیقات جو ہے وہ بالکل نہیں کر سکتے. جو الیکشن کمیشن کی جانب سے چیزیں بھجوائی گئی ہیں اس کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک ساتھ ہو سکتی ہے. کیسے کریں، یہ کیسے ثابت کریں کہ یہ فورن فنڈنگ ہے؟ جی ملاحظہ فرمائی جی آپ نے ویڈیو. اب یہ ایف آئی اے نے کیوں کہا؟ کیونکہ ڈی جی ایف آئی اے بھی انہوں نے چینج کیا ابھی ریسنٹلی، ان کا آئی جی جو ہے نا وہ بھی، اور وہ سارا چینج کر کے اپنی مرضی کے بندے لے ہیں، پھر بھی نہیں ہوا. یہ وہ ریزن ہے جو خان صاحب اپنی ڈائری لے کے پرویز الہی صاحب کے پاس پہنچے تھے، اور اس کے بعد جو پنجاب میں لوگوں کے ساتھ اس بیوروکریسی کے ساتھ ہوا جنہوں نے زیادتیاں کی تھی، اب ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی کے لیول پہ بھی لوگوں کو اس لیول پہ جا کے بھی لوگوں کو پتا چل گیا کہ خان کی ہوا بنی ہوئی ہے، خان لازم آئے گا، پھر ایک ڈائری لے کے آ جائے گا. تو بڑی مزیدار سچویشن ہے جی، کہ اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالی کہیں سے بھی دال نہیں گل رہی. اور آپ کو پھر ایک دفعہ ریمائنڈ کروا دیں کہ ہم نے آپ کو بولا تھا کہ اگر فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہوا، جیسا بھی ہوا، خان کے فائدے میں آئے، خان کے نقصان میں آئے، فائدہ وہ سپریم کورٹ سے لے لے گا. جس ٹائم یہ فیصلہ آیا یہ ساری پارٹیاں جائیں گی، اور اس کا فائدہ جو ملک کا بیڑا گرک کرنے میں جو اس حالت میں لانے والے ہیں وہ اٹھائیں گے، کوئی تیسری پارٹی بنوائیں گے. تو اس پہ بھی ایک دفعہ انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے کیا چانسز ہیں، اور کس طرح جو ہے نا اس کے ان سب کو نااہل کر کے کیا کیا جا سکتا ہے میکسیمم. اور ایک چیز یہ سب سے آخری اور مزیدار چیز کہ خان صاحب نے 14 اگست کا جو ہے نا جلسہ وہ جو ہے اناؤنس کیا. آپ یقین کریں کہ وہ جلسہ یہ اب جب تک 13 نہیں آنی ان کو چبھتا رہنا ہے، ان کے سینوں پہ دال گلتا رہے گا. یہ آپ اس کو ڈے بائی ڈے دیکھیں گے کہ ان کی تکلیف میں اضافہ کرے گا، سب کی، امپورٹڈ حکومت کی بھی اور اس کو لانے والوں کی بھی. یہ اوپر سے آپ کو بہت شو کر رہے ہیں کہ جی حکومت کہیں نہیں جا رہی، خان صاحب کے ساتھ ایسے کر دیں گے، خان صاحب کے ساتھ ویسے کر دیں گے، گرفتار کر لیں گے. آپ کا دادا پردادا اسے گرفتار نہیں کر سکتا، اور آپ کو وجہ پتا ہے، اس کے ساتھ اب ہاتھ رکھنے والے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نہیں، عوام ہے. عوام فیصلہ کر رہی ہے، عوام آپ کا وہ حال کرے گی جو ساری عمر آپ سوچ نہیں سکتے. تو خان کو تو بال کھینچنا بھی آپ سوچ دیں کہ خان کا اس ٹائم بال بھی آپ کھینچ لیں گے. اللہ پاک نے اس پہ ایسا گرم کیا ہوا. اور 14 اگست کا جلسہ بہت امید ہے اس کے آگے پیچھے میں اس گورنمنٹ کو ٹاٹا بائے بائے.
تو انشاءاللہ تعالی اس کی وجوہات کیا ہیں اور پی ڈی ایم سے امپورٹڈ حکومت سے مقتدر حلقے ہاتھ کیسے کھینچ رہے ہیں اور بظاہر دکھا رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو بہت مزیدار سچویشن ہے جی، پاکستان کے حق میں اللہ پاک جو ہے نا وہ بہتر کرے۔ سیاسی انٹرنیشنل جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بولا تھا کہ جنگوں کی طرف جا رہی ہے، تو فلسطین کا اور اسرائیل کا دوبارہ شروع ہو گیا جی سلسلہ۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں پہ جو ہے رحم فرمائے اور پاکستان کی بھی سلامتی کو قائم و دائم رکھے۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔